اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک کمیونٹی سینٹر بن رہا تھا وہاں کمیونٹی کو بھی بنانے پہ بہت زبردست کام کیا. کیا کام کیا؟ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین جو کہ بے سر و سامان مدینہ شریف تشریف لائے تھے، جن کے پاس نہ رہنے کو جگہ تھی نہ کاروبار کرنے کے لیے کوئی سہولیات تھیں، ان کو وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان بھائی تھے ان کے انصار، ان کے ساتھ حقیقتاً یعنی کہ ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ اب یہ اس کا بھائی ہے. اس سے ہر ایک کو فائدہ ہوا. مہاجرین کو کیا فائدہ ہوا؟ ان لوگوں کو سڈنلی ایک ایسوسیشن، ایک بانڈنگ مل گئی، ایک فیملی ٹائز اسٹیبلش ہو گئے، ان کو ایک گھر مل گیا اور گھر میں ساتھ رہنے والے مل گئے. دوسرا، ان لوگوں کو جو ہے ایک موقع مل گیا کہ وہ اب اپنی جو اسکل سیٹس ہیں وہ ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں. انصار کو کیا فائدہ ہوا؟ انصار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا ایک موقع مل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے جو اصحاب ان کے ساتھ آئے تھے ان کی خدمت کرنے کا مل گیا. وہ اسکل سیٹس جن سے انصار اتنے واقف ہی نہیں تھے. یثرب اس وقت ایک کھیتی باڑی کی اکانومی تھی ان کی، اویسس تھا، ایک اویسس انوائرمنٹ تھی. مدینہ منورہ میں ٹریڈ اتنی فلرش نہیں کرتی تھی. مکہ کے جو صحابی تھے وہ ٹریڈرز تھے، ویل ورس تھے ٹریڈنگ میں. جب وہ ان کے ساتھ جڑے، یعنی کہ جب مہاجر انصار کے ساتھ جڑے تو انہوں نے نئی اسکل سیٹس ایکوائر کرنا شروع کر دی. پھر اس سے ایک اور بہت بڑا جو فائدہ ہوا جو کہ ہم مسلسل دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا کو مسلسل ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے، کہ جو مکہ کے صحابی تھے، مکہ مکرمہ سے جو آنے والے صحابی تھے، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے قرآن بھی خوب جانتے تھے، دین کے اصول بھی خوب جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تقاضوں کو بھی خوب سمجھتے تھے. مدینہ منورہ کے جو صحابہ اکرام تھے وہ ابھی نئے دین میں داخل ہوئے تھے، ان کو ان سب چیزوں سے اتنی فیملیرٹی نہیں تھی. جب وہ ان سب کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے تو انہوں نے ساتھ ساتھ دین کو بھی سیکھنا شروع کر دیا. پرسنلائز انڈیویجول ٹیوٹرنگ بھی شروع ہو گئی. ایز اے کمیونٹی کیا فائدہ ہوا؟ سڈنلی دیر واز نو لانگر دیم اینڈ اس، اٹ واز سب ایک ساتھ ہے، ایک پوری کی پوری یکجہت ایک امت بن گئی. صحابہ اکرام اب ایک تو تھا نا انٹرنلی کیا ہو رہا تھا، ایکسٹرنل جو آپ نے جیسے کہا کہ مدینہ منورہ میں صرف یہی لوگ نہیں تھے، اٹ واز بہت اور جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز تھے، قبائل تھے، اور صرف مسلمان ہی نہیں تھے، غیر مسلم بھی طرح طرح کے تھے. یہ لوگ سڈنلی جب وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، اسٹریٹجائز کر رہے تھے، تو اب ان کو وہ جو ایک موقع ملتا ہے دشمن کو آ کے فالٹ لائنز انکریز کرنے میں کہ بھئی دیکھو وہ تم یہ کرتا ہے، تم لوگ آگے ہو، ایسے ہو گئے ہو، وہ ایسے ہیں. جو دشمن ایک فائدہ اٹھاتا ہے کہ اس بات کے اوپر کہ تم فلاں جگہ سے ہو، یہ فلاں جگہ سے ہیں، اس سے لوگوں کو آپس میں جو ڈیوائڈ کرتا ہے، سڈنلی ان کو کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا. ان کو ایک ہی چیز نظر آتی تھی کہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں، یہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں. اب ان کو موقع ہی نہیں ملا. مسلمان ایک دم سے یونائٹڈ فرنٹ بن گئے، ایک یونائٹڈ آرمی بن گئے. تو بہت فائدہ ہوا. اس میں کچھ مثالیں ہیں عمر کہ یہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو چنا کہ کون کس کے ساتھ ہوگا، وہ بہت ورتھ وائل ہے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ایک بہت ویل آف صحابی سیدنا سعد ابن الرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جوڑا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بڑے پائے کے ٹریڈر تھے، بہت جمے ہوئے تاجر تھے. وہ جب مدینہ شریف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ کے ایک ویل آف صحابی کے ساتھ جوڑا. ان صحابی سیدنا سعد نے سیدنا عبد الرحمن کو کہا
کہ میں مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک ہوں، لیکن آج کے بعد سے جتنا میرا مال ہے اس کا آدھا آپ کا، بلکہ نہ صرف یہ، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کو پسند کریں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ بیوی آپ کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنا مال اور اپنے گھر کو انٹیکٹ رکھیے، صرف مجھے مارکیٹ کا وے اباؤٹ بتا دیجئے، میں خود اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے لیے کما لوں گا۔ انہوں نے ان کو مارکیٹ ڈائنامک سے اویئر کر دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہمیشہ سے ہی ایک سلجھے ہوئے اور سمجھدار تاجر تھے، کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ اسٹیبلش کر لیا۔ ان ادر ورڈز، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے گا اللہ خود ہی اس کو ایلیویٹ کر دیں گے۔ ایک اور مثال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں اسلام لانے سے قبل ایک غلام تصور کیے جاتے تھے، بلکہ غلام تھے، اور اسلام لانے سے پہلے ان کو شدید مشکلات، تشدد اور ہراسمنٹ کا سامنا تھا۔ اسلام لانے پر ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا۔ اسلام میں آنے کے بعد ان کی ایک سوشل ایلیویشن ہوئی، وہ باقی تمام صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے بھائی بن کے رہنے لگ گئے۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہاجرین میں ایک صحابی ہیں ابو رویح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جوڑا۔ اب کہاں وہ بلال حبشی جو کہ مکہ کے لوگ جن کو ایک غلام تصور کرتے تھے، یہاں مدینہ منورہ میں آ کے ایک مدینہ منورہ کی اچھی ویل اسٹیبلشڈ فیملی کے ساتھ جڑ گئے۔ بہت کلیئر پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ریس ہیز نو پلیس ان اسلام۔ اور ابو رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا فخر کا مقام سمجھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں، میرا بھائی وہ ہے جو کہ اسلام کے شروع کے چند حضرات میں سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شروع کے دنوں میں جوائن کیا تھا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، دونوں طرف سے ون ون۔ ایک طرف یہ کلیئر میسج ہو گیا کہ ریس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہ مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا جو شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور مثال دیکھتے ہیں، سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فارس کے رہنے والے تھے، اس لیے الفارسی کہلاتے ہیں۔ نہ وہ مہاجر تھے کہ وہ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، نہ ہی وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ ایک اور جگہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی کی تلاش میں بہت بڑے اسکالر اپنے ادیان کے، ان سے ہوتے ہوئے اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ شریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ویلکم کیا اور ان کو بھی جو ہے ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس میں بھی بہت حکمت تھی۔ اس میں ایک میسج تو یہ تھا کہ اینی بڈی کمنگ ان ٹو اسلام از ایکولی ویلکم اینڈ ایکولی ٹریٹڈ۔ یہ نہیں ہے کہ جو صرف مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئیں گے ان کو تو ہم بھائی بنائیں گے، جو باہر سے آ رہا ہے، کہیں اور سے آ رہا ہے، they will have to find their own place۔ نہیں، جو اسلام میں آیا ہے، جو اس کنڈیشن کو فلفل کر رہا ہے کہ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، بے سر و سامان کی حالت میں ہے، اس کے لیے ایک نئی جگہ ہے، گھر والے نہیں ہیں، فیملی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کے لیے ایک ایسا گھر، ایک ایسا بھائی بنا دیا جس کے ساتھ وہ رہ کے اپنے آپ کو یہاں اسٹیبلش کر سکتا ہے۔